عزت بنانا بہت مشکل کام ہے جی بنتی مشکل سے ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل کب آتی ہے اس کو سنبھالنے میں. ایک زمانے میں تھا نا کہ جب قیامت کی نشانی میں مسجدوں سے گانے کی آواز آئے گی تو دماغ کام نہیں کرتا تھا, کیسے آئے گی آواز یار. میں اپنی ماں سے بہت فرینڈلی تھا, بہت لڑ بھی جاتا تھا, ابا سے بہت ڈر لگتا تھا. ایون شادی کے بعد بھی مجھے نہیں یاد ہے کہ میں اپنے ابا سے بدتمیزی کی ہوگی. میں ہوں حسن مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن مراد چینل. یوں تو اس چینل پہ بہت سارے سٹارز آپ دیکھتے ہیں, آ رہے ہیں, انشاءاللہ آتے رہیں گے. لیکن آج جو شخصیت اس پروگرام میں ہیں, میں تو ایک سب سے پہلے تہہ دل سے ان کا بہت ممنون ہوں, چونکہ ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے میں یہاں کراچی آیا اور بڑی محبت کے ساتھ وہ ملے اور اپنے گھر پہ بلایا, بلکہ اپنے اسٹوڈیو میں بلایا. باتیں تو بہت سی ہم ان کے متعلق کروں, لیکن بیچ میں بھی کچھ باتیں کریں گے. میری مراد ہے شکیل صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تمہارا شکریہ, اتنا لمبا انٹروڈکشن. میں نے کہا پتہ نہیں میری سانس پھولنے جا رہی تھی تو میں نے بولا پتہ نہیں یہ کیا میرے بارے میں بتا رہے ہیں, سب بکواس ہے. مزدور سا آرٹسٹ ہوں بھائی, اور محنت کرتا ہوں اور روز نیا سمجھ کے کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جملے تو ہم نے دلیپ کمار صاحب کی زبان سے بھی سنے, لیکن وہ بھی فاتح ہیں اپنے کام کے. دلیپ صاحب تھے وہ, کچھ سبجیکٹ ہوتے ہیں نا کمپلسری, دلیپ صاحب کمپلسری سبجیکٹ تھے کہ ایک سبجیکٹ پڑھنا ہی ہے, تو وہ دلیپ صاحب تھے. ہوتا تھا اسکول میں ہم پڑھتے تھے جب بچپن میں کو پڑھنا ہے ایک سبجیکٹ کمپلسری, تو ان کو تو ہٹا ہی دو. یہ وہ لوگ ہیں امیتابھ بچن, دلیپ صاحب, اب شاہ رخ خان اس لیول پہ آ گئے, ہمارے یہاں معین اختر, نواز شریف, امان اللہ. یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو کمپلسری سبجیکٹ ہے. تو اس لیے میں نے مثال ان کی صرف اس وجہ سے دی کہ نہیں میں گرد اپنے منہ سے یہی کہتے ہیں. اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ میں بھی, یہ فن ایک سمندر ہے, میں قطرہ ہوں. یہ تو اس کی تو ڈیپتھ ہے ہی نہیں. تو بس یہی بڑے فنکار کی پہچان ہے, وگرنہ اتنے تعارف کے بعد تو بندہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی تو نہیں, اس کی تو کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, یہ وہ گہرائی ہے جو ناپ ہی نہیں سکتا کوئی. بس تو یہی وجہ ہے کہ یہ ایک نشانی ہے اس لیجنڈ کی. اور جو مطمئن ہو جاتا ہے نا فنکار, پھر وہ عوام اس کو مطمئن کر کے گھر بھیج دیتی ہے. ہاں یہ بھی ہے. عزت بنانا بہت مشکل کام ہے جی, بنتی مشکل سے ہے لیکن اس سے زیادہ مشکل کب آتی ہے اس کو سنبھالنے میں. بے شک. جب آپ کچھ نہیں ہوتے ہو, آؤنگیاں بونگیاں کچھ بھی کرتے رہو, کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگ آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں. لیکن ابھی جان جائے نا تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار یہ جو مل گئی اس کو کیسے سنبھالا جائے, وہ ہوتی ہے اچیومنٹ. تو ادروائز اللہ پاک عزت شہرت دیتے ہیں, لیکن اس کو سنبھالنا بہت مشکل. اس میں بہت, یعنی کہ مولا امام علی کرم اللہ وجہ, ان کا بھی ہے کہ بھی یہ طاقت, شہرت, شراب, یہ انسان کو بدلتی نہیں, بے نقاب کر دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کو سنبھالنا, اور یہ جہاد, سب سے بڑی جہاد بھی یہی ہے کہ نفس پہ کنٹرول کرو. اچھا شکیل بھائی, میں چاہ رہا ہوں کہ آج آپ سے بہت ساری باتیں کرنے کو بہت ساری کریں گے, تو کیوں نہ ہم شروع وہاں سے کریں جہاں سے اس دنیا میں آپ کی شروعات ہوئی. جب پیدا ہوا تھا جب سے, وہ یاد نہیں ہے مجھے یار. اچھا, یہ رویا تھا, یہ سنا تھا. اچھا, یہ بھی سنا تھا آپ نے. گھر والوں میں رویا, ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے. ہاں, روتے ہوئے آتے ہیں سب. ہاں, اور رلا کے چلے جاتے ہیں سب کو. نہیں, ہنستا ہوا جو جائے گا نہیں, مطلب وہ تو ہنستا ہوا جاتا ہے, پیچھے سے رونے والے بہت ہوتے ہیں. ہاں اچھا, خیر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, یہ ہم بڑی بچپن کی بات کر رہے ہو. بچپن کی بات میں کر رہا ہوں. شرارتی تھا. اچھا, بہت شرارتی تھا. جی. پڑھائی میں اچھا تھا, اور اس لیے وہ میری شرارت پہ حاوی آ جاتی تھی میری پڑھائی. اچھا. تو وہ بچپن میں کھیل کود میں بہت تھا. فٹ بال میں نے بہت کھیلا اچھے سے, کرکٹ میں نے بہت کھیلا اور اچھے لیول پہ کھیلا, اور ہاکی جو گیم سیزن ہوتا تھا وہ میں کھیلتا تھا. ٹھیک. گلی ڈنڈا بھی کھیلا. اچھا. ہر کا مطلب پتہ کیا, ہمارے دور میں جو بچے تھے نا وہ دنیا میں آ کے پڑھے تھے, دنیا میں آتے تھے پڑھتے تھے. اب اللہ پڑھا کے بھیجتا ہے بچے. ہاں, ٹائم کم ہے نا. ٹھیک ہے. آج کے بچے, 5 سال کے بچے کو دیکھو, وہ چینل پہ کچھ آ رہا ہوگا تو چینل بدلوا دیتا ہے. بالکل صحیح. گنڈا آ رہا بدلو, بڑے بھائی کو کہہ رہا ہوتا ہے. یہ شرم لگا, ہمیں نہیں تھی عقل, لڑکے لڑکیاں اکٹھے کھیلتے تھے. تو اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا. ٹھیک. یہ جیسے سوشل میڈیا ہے یا یہ انٹرنیٹ ہے, اس نے جہاں اچھے کام کیا وہاں بگڑے بھی ہیں لوگ اس سے. جی ہاں. لیکن انگریزوں جنہوں نے نکالا وہ اس سے اچھا ہی کام لے رہے ہیں, ہمیں لگا دیا گندے کام میں. ہاں,
उन्होंने तो मैं ये भी सुन रखा है कि आप वहाँ उनकी पे कभी हदीसें आती हुई देखी कभी अंग्रेजों की? हाँ हमें भर भर के आ रहे होते हैं, तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, मुझे ना भेजा करो यार, अच्छा लगे ना कोई हदीस पढ़ के फ़ोन करके सुना दिया करो। बिल्कुल सही। क्योंकि कुरान शरीफ में आया था ना कि क़यामत की निशानी भी है कि आपके हुर्फ मिटेंगे, तो ऐसे ही तो मिटते हैं, हम डिलीट कर रहे होते हैं। हाँ 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 हाँ, ये भी है, बिल्कुल सही। एक ज़माने में था ना कि जब क़यामत की निशानी में या मस्जिदों से गाने की आवाज़ आएगी तो दिमाग काम नहीं करता था, कैसे आएगी आवाज़ यार। तो आज मोबाइल बज जाता है लोगों का, उसमें गाने लगे होते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। खैर ये तो बड़े देर के बाद ऐसी सेंस इंसान को आती है, अल्लाह देनी चाहिए। तो वो बचपन में, चूँकि अभी हम बचपन में हैं, आप शरारती थे, बहुत ज़्यादा शरारती था। मतलब है क्या, मैं पैदा हुआ, फिर हम चले गए मशरक़ी पाकिस्तान पढ़ाई अच्छा, की आप वजह से। पैदा किस जगह कराची। पे? कराची। हाँ, तो मशरक़ी पाकिस्तान में जब गया तो वहाँ पे एक साइकिल रिक्शा चलता था, ठीक है, 3 पहियों वाला। हाँ, तो वो स्कूल से हम आते थे तो 2 होते थे दोस्त, तो साइकिल का रिक्शा कर लेता, पैसा नहीं होता था जेब में। अच्छा, तो गन्ना नहीं ख़राब होता, खाते हैं जो हाँ, कीड़े पड़ जाते हैं, हाँ, वो हम गन्ना एक उठा देते थे, वो ख़राब कोई। अच्छा, काना गन्ना। हाँ, काना गन्ना जिसको तो रिक्शा चलता था ना, थोड़ी देर चलता, हम ऐसे चैन हटा देते थे, तो वो बेचारा उतर के फिर चैन चढ़ाए, यही करते रहता था अमल। जब घर करीब आता था ना, जब हटाते, वो जैसे चढ़ाने जैसा हम उतर के भाग जाते थे। यार ये ज़बरदस्त मामूल है, बगैर पैसों के सफ़र करना। हाँ, तो ये शरारतें थी। ठीक है। और ज़िद्दी बहुत था मैं इवन के स्कूल नहीं जाने पे मैं बेहोश हो गया, मैं पिट गया अम्मी से। अच्छा, ये मैंने आज तक कभी नहीं बताया, जो तुम्हारे चैनल बता रहा हूँ, कि मैं इतनी मार पड़ी कि बेहोश हो गया, होश में आया फिर भी नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बेहोशी के बाद मुझे सब याद था कि मैंने जाना नहीं है। ठीक है। होता ना कि आदमी होश में आके शायद भूल जाए, नहीं तो पिटा भी बहुत हूँ अम्मी से। और वही मार है, माँ की मार बड़ी दुआओं वाली होती है। हाँ, बेशक बेशक। अच्छा, माँ का क्या कहता हूँ मैं माँ के लिए, कि माँ सब जानती है। जब बच्चा 5 साल का होता है ना, माँ से कहता है आई लव यू, तो माँ बदले में क्या कहती है, आई लव यू टू। जब बच्चा 15-16 साल का होता है ना, बच्चा कहता है आई लव यू, तो माँ कहती कितने पैसे चाहिए। हाय, जब बच्चा 25-26 साल का होता है, माँ को कहता है लव यू, तो माँ पूछती है लड़की का नाम क्या है। वाह 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 वाह। माँ 40 साल का जब होता है ना बच्चा, तो कहता है लव यू, तो माँ कहती मना किया था इस लड़की से नहीं कर। फिर बच्चा जब 50-55 साल का होता तो माँ को कहता है आई लव यू, तो माँ कहती किसी कागज़ पे दस्तखत नहीं करूँगी। यार बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बड़ा कमाल आपको हासिल है। अब ये बचपन की बात को यही थोड़ी देर स्टॉप करते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। जैसे कि अच्छा शकील भाई, यहाँ पे बहुत माँ के बारे में क्या कहते हैं, माँ जी, बाप के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं कहता हूँ हमेशा, बाप वो शख्स है जो सुबह कैसे भी हालात हो अपने आराम को हराम करके बच्चों के लिए आराम कमाने निकल जाता है। बच्चों के लिए आराम कमाने निकल जाता आराम है, कमाने निकल जाता है। वाह, दिल नहीं करता, सर्दी होती है कंबल में से, लेकिन बच्चों के लिए कमाना, ठंडे पानी से नहाता भी है और निकल जाता है कि मैं बेआराम हो गया तो क्या, मेरे बच्चों के लिए आराम तो कमा लूँ। बाप वो है। बिल्कुल सही। बाप के लिए हमेशा कहता हूँ, बाप के लिए औलाद परिंदे हैं और बाप उनका खुला आसमान है कि उड़ो, मैं तुम्हारे सर पे हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कि वो कहते हैं ना कि फरमान भी है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, वो बच्चों की जन्नत है, और चाबी बाप के पास है जन्नत की। बाप जन्नत का दरवाजा, वो ये चाबी है, वो दरवाजे वाला चाबी है वो, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाप के लिए बहुत कम लोग कहते हैं, हालांकि मेरे नज़र में माँ बाप दोनों इक्वली प्यार करते हैं। हाँ, पीरियड अगर हिसाब किताब लगाओ तो माँ का प्यार 9 महीना ज़्यादा निकलेगा। हाँ, गुड, ये ऐसा ही है। तो जाहिर है किसी तरह आपको भी माँ से, सभी को मैं अपनी माँ से बहुत फ्रेंडली था, बहुत मतलब लड़ भी जाता था। अब्बा से बहुत डर लगता था, इवन शादी के बाद भी मुझे नहीं याद है कि मैं अपने अब्बा से बदतमीज़ी की होगी। अच्छा, ठीक है, कभी नहीं। मैं सिगरेट पीता हूँ, बहुत बुरी बात है, लेकिन आज तक मैंने बाप के सामने कोशिश भी नहीं की। अच्छा, माँ के प्यार का अंदाज तो वो बड़ा कॉमन सा होता है। बाप जब प्यार करते थे वो तो पता है कि हम उस दौर में आ गए हैं कि अब ये इजहार का दौर है यार। हाँ, जब तक जताओगे नहीं बच्चे नहीं मानेंगे। हाँ, बड़ी अजीब बात है। हालांकि बाप बहुत प्यार करता है अपने बच्चों से, हाँ, बिल्कुल सही है ना। कोई खरीदने जाता है कपड़े तो उसको अपने बच्चों के नज़र आए तो अपने कपड़े भूल जाता है। हाँ, फिर अपने लिए कोई सस्ता सा ले लेता है, बच्चों के लिए महंगा ले लेता है। लेकिन अब इजहार का दौर है, क्या करें, इजहार करें अपने बच्चों से भाई,
تبھی ان کو یقین آئے گا. یقین ہے گا. وگرنہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ جوتے اتنے پڑتے تھے لیکن پیار وہ احترام وہ اسی طرح وہ ہوتا دور تو تھا. بھول جاؤ یار. محلہ خاندان ہوتا تھا. جی ہاں پڑوس کا چاچا اگر مارتا تھا نا باپ سے جا کے شکایت نہیں کرتے تھے کہ اور پڑے گی, بالکل ایسے ہی. کہ تو نے غلطی کی ہوگی. اب اگر کوئی مارے پڑوسی تو باپ کھڑا ہوتا کیسے ہاتھ لگایا میرے بچے کو. بالکل ایسے ہی ہے. بہت ڈفرینس آ گیا. جی بہت ڈفرینس. میرا یہ تھا کہ میں نا وہ جب بالکل چھوٹا سا تو مجھے بال بڑے رکھنے کا شوق تھا, تو گھر والے مجھے کہتے تھے کٹوا دو کٹوا دو. تو میں نے تو محلے میں ایک چچا تھے ہمارے, چچا رمضان. اچھا, ہر محلے میں ایسا ایک چچا جس سے ڈر لگتا ہے سب کو. ڈر لگتا ہے. تو اس نے مجھے کہا ادھر آئے اوے سردار علیہ, یعنی کہ میرے والد صاحب کا نام گل سن, بال بودے بودے کہتے ہیں پنجابی جو بال اتنے بڑا ہوئے, چل بیٹھ. وہ فٹ پاتھ پہ بٹھا دیے, وہ باہر سڑک پہ. ہاں میں بیٹھتے تھے وہ پیڑا رکھ کے. ہاں اس سے ہم اکثر وہ ابھی 1.5 روپے گھر سے لیتے تھے, 4 آنے میں کٹوا کے دیتے تھے. اس نے میری ٹنڈ کروا دی اور میں رو رہا ہوں. تو میں نے یہ سوچا گھر جا کے ماں کو بتاؤں گا, ابھی لڑائی ہوگی بہت بڑی. میں نے جا کر روتے ہوئے ماں کو کہا کہ چچا رمضان نے میرے ٹنڈ کروا دی. میری ماں آگے کہہ دی اچھا ہوا, ہماری تو سنتا نہیں ہے نا. ہم تو چھوٹے کروا رہے تھے, انہوں نے جڑ سے اکھڑوا دیا. تو یہ شرم و وہ زمانے کی بات الگ تھی یار, وہ ایک خاندان کی طرح رہتے تھے. شکیل بھائی آپ کتنے بہن بھائی ماشاء اللہ؟ ہم 8 بہن بھائی ہیں ماشاء اللہ سے. میرا ایک چھوٹا بھائی بھی شوبز میں, پرویز صدیقی. اچھا شاید جانتے ہوں. جی 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 میں بالکل جانتا ہوں. تو وہ انشاءاللہ آپ کو کل ملے گا وہ جی وہاں پہ. تو ہم 8 بہن بھائی ہیں, 5 بھائی 3 بہنیں, اور میرے بچے 7 ہیں. باپ سے متکا نہیں لگایا نا, میں نے کہا کم ایک. اچھا ابا جان سے احترام. تو نہیں خیر ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے, زندگی چل رہی ہے. نہیں اب نہیں ہوگا. اچھا چلے اللہ پاک. ہاں میرے والد صاحب کہتے تھے یار ہر بچہ اپنی قسمت کا لے کے آتا ہے, تو میرا بھی ایمان یہی ہے کہ میں اور آپ کیا پالیں گے اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے, اللہ پہلے رزق بھیجتا پھر بندے بھیجتا. بے شک بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ جب انسان بناتا ہے نا, بھیجتا ہے دنیا میں, تو وہاں بھی ایک مینیو کارڈ بنتا ہے, راشن کارڈ کی طرح. اس گھر میں پیدا ہوگا, اس کا یہ نام ہوگا, اس کی اتنی زندگی, اتنی کھانسی, اتنے نزلے, اتنا ایکسیڈنٹ, اتنے بچے, اتنی شادی, یہ فلاں 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 واپسی. لیکن اس کارڈ میں آپ اپنے اچھے عمل سے زندگی بڑھا سکتے ہیں, اپنے روزگار بھی بڑھا سکتے ہیں, اور برے اعمال سے اپنی زندگی گھٹا بھی سکتے ہیں اور روزگار گھٹا بھی سکتے ہیں. بالکل صحیح. عمل میں زندگی ہے. بالکل صحیح. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے.